عجیب و غریب، تحیر انگیز اور حیرت انگیز کالے جادو کی حیرت ناک کہانی، جس نے پورے علاقے کے لوگوں کو حیران ہی نہیں بلکہ لوگوں کو خوف کے شکنجے میں جکڑ کر حال سے بحال کر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بسوں کی اتنی بہتات نہیں تھی جتنی آج ہے۔ سائیکل کی سواری کی بہت اہمیت تھی، مگر سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ آج کے مقابلے میں اس وقت ملازموں کی تنہائی بھی قلیل ہوتی تھی۔ ابا جان کے لیے ملازمت ایک مسئلہ بن گئی۔ گاؤں سے شہر کا 25-30 میل دور ہونا، صبح اسکول جانا اور شام کو واپس آنا مشکل کام تھا۔ شہر میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی رہا کرتے تھے، ان کا ذاتی ڈبل سٹوری مکان تھا۔ ویسے بھی میرے دادا جن کا نام فقیر محمد تھا کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے والد صاحب سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کئی بار وہ میرے والد کو پیغام بھجوا چکے تھے کہ گاؤں کو خیر آباد کہو اور میرے پاس آ کر رہو۔ ایک تو تمہارا روزانہ کا سفر ختم ہوگا، دوسرا میرا گھر، اس میں رونق ہوگی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا جان نے میرے حقیقی دادا سے چھوٹے دادا کی تجویز اور اپنی پریشانی کا جب ذکر کیا تو دادا نے ابا جان کو شہر منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس طرح ہم گاؤں کو خیر آباد کہہ کر شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ مجھے بھی گھر کے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس وقت میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ابا جان کے علاوہ ہم سب بہن بھائی شہر میں بہت خوش تھے۔ زندگی کی گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ 5 برس کا عرصہ اتنی جلدی گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میٹرک کے بعد اب میں نے کالج جوائن کر لیا تھا۔ ابا جان کبھی کبھار گاؤں جا کر دادا اور دادی سے مل آتے، مگر اس دوران ہمیں گاؤں جانے کا کوئی موقع بھی میسر نہ آ سکا۔ شہری زندگی مصروف ترین ہوتی ہے۔ ٹیوشن، مسجد، دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا حاصل کرنا بھی اسلامی فریضہ ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک کزن کی شادی تھی۔ ابا جان نے اعلان فرمایا، دادا جان کے سارے لوگ گاؤں شادی پر چلیں گے، پرانی یادیں پھر سے تازہ ہوں گی۔ گاؤں دیکھنے کا اشتیاق دوبارہ امڈ آیا۔ 6-7 سال سے گاؤں کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ یار دوست کس حال میں ہوں گے، پرائمری اسکول کی عمارت کی چھت مرمت ہو گئی ہے یا نہیں، مسجد میں لوٹوں کی جگہ ٹوٹیاں لگی ہوں گی، گاؤں سے شہر آنے والا راستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا یا پکی سڑک بن گئی ہوگی، کھیتوں میں سرسوں یا کماد کی فصل لہلاتی ہوگی یا زمین بنجر پر پڑی ہوگی۔ اگر کماد ہوگا تو ضرور کسی ڈیرے پر گڑ بھی بنتا ہوگا۔ گڑ کا سوچتے ہی منہ میں پانی بھر آیا۔ اب تو شدت سے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہمارا قافلہ گاؤں کی طرف رواں دواں ہوا۔ جو ہی ہمارا قافلہ شہر کی حدود سے باہر ہوا، کھلی ہوا اور تازہ ہوا نے ذہن کو معطر کر دیا۔ پرسکون ماحول، لہلہاتے کھیت، سرسبز و شاداب لیموں اور امرود کے باغات دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اب تو گاؤں جانے والی کچی سڑک بھی پختہ ہو چکی تھی۔ دور سے ہی مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے، وہی مسجد جو ہمارے دور میں کچی اینٹوں اور گارے سے تعمیر کی گئی تھی۔ اب تو پرائمری اسکول کے دروازے پر گورنمنٹ مڈل اسکول کا جہازی بورڈ آویزاں تھا۔ گاؤں کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ دادا جان کا گھر اور حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ صاحب نے بڑے پاک طریقے سے ہمارا استقبال کیا۔ دوست احباب سے ملتے ملتے شام ہو چکی تھی۔ پکی گلیاں اور اسٹریٹ لائٹ گاؤں تو ہمارے شہر کے ماڈل ٹاؤن کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ شہر کی طرح یہاں چمنیوں کا دھواں اور گاڑیوں کا شور نہیں تھا۔ صبح جلدی اٹھنا تھا کیونکہ بارات نے دور جانا تھا۔ بارہ ناشتہ کیا، تیار ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھے اور بارات کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 1 بجے کے قریب ریالہ خورد پہنچے اور شام 7 بجے روانگی ہوئی۔ سفر کی تھکن سے صبح اٹھتے اٹھتے 10 بج گئے تھے۔ غسل کیا، کپڑے بدلے، ناشتہ کیا۔ آج ولیمہ تھا۔ ویلی میں دیگیں کھڑک رہی تھیں، ایک طرف بکروں کی قطار اور دوسری طرف کسائی حضرات ایک بڑے کٹے کو گھیرے کھڑے تھے۔ چند دوستوں کے ہمراہ گاؤں کی سیر کو نکلے۔ اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا ایک ایک ذرہ مجھے پیار بھری آنکھوں سے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔
گپے ہانکتے ہوئے امرود کے باغ کی دوسری طرف یعنی گاؤں کے مغرب کی طرف بہنے والے نالے کا نظارہ کرنے چلے گئے۔ گاؤں کی چند عورتیں کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف گاؤں کی ایک لڑکی صابن لگا لگا کر ایک چارپائی سے میل اتار رہی تھی۔ نالا اتنا گہرا نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پانی میں چھلانگیں لگا کر موج مستیاں کر رہے تھے، اور ایک لڑکی بھی بیچ نالے کے چارپائی دھو رہی تھی۔ چارپائی کو دیکھتے ہی ہمارے ایک دوست فیصل نے بتایا، اس چارپائی دھونے کے عمل نے پچھلے دنوں ہمارے پورے گاؤں کو کافی پریشان کیا۔ گاؤں کا ہر بوڑھا جوان، لڑکیاں، عورتیں اور بچے ڈرے ہوئے چارپائیوں پر سوتے نہیں تھے۔ ایسی ایک چارپائی جس کو ماسی نذیرہ نے نالے میں دھویا تھا اور گھر جاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چارپائی نے سارے گاؤں کو تنگی کا ناچ نچایا۔ خدا خدا کر کے تمہارے شہر والے دادا جن کے پاس اب تم رہتے ہو، انہوں نے آ کر اس چارپائی سے گاؤں والوں کی جان چھڑائی تھی۔ ہمارے شہر والے دادا جان جہاں اب ہم رہتے ہیں اتنے برس ہو گئے ہیں، انہوں نے تو کبھی اس موضوع پر ہم سے بات نہیں کی۔ فیصل کہنے لگا، گھر جا کر دادا جان سے پوچھ لینا چارپائی کی آبی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، اب تو پیٹ میں چوہوں نے بھی ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ لڑکی کے گھر سے مہمان آ چکے تھے، سب لوگ من پسند ڈشوں پر حملہ آور تھے۔ ہم نے بھی اب دیکھا نہ تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دادا جان چھوٹے بھائی فقیر محمد کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ ان سے چارپائی کے متعلق کہانی کو سنا جائے۔ دادا جان نے ہمیں ایک حویلی میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ حقہ پیتے ہوئے مل گئے۔ شام کو ہمیں شہر لے جانے والی گاڑی نے ہارن بجایا کیونکہ صبح ابا جان کی اسکول میں حاضری تھی۔ دادا جان دوسرے دن آنے کا کہہ کر گاؤں میں رہ گئے اور ہمیں ابا جان کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ صبح کالج گیا مگر فیصل کی چارپائی والا مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا مگر دادا جان گاؤں سے آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہرحال خدا خدا کر کے دادا جان چوتھے روز گاؤں سے پلٹے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں دادا جان کے کمرے میں پہنچا۔ دادا جان کی ٹانگیں دبانا میرا روز کا معمول تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس چارپائی کا جس کی نشاندہی فیصل نے کروائی تھی ذکر چھیڑ دیا۔ دادا جان فرمانے لگے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ جب ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا، وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کی نذیرہ بی بی نالے پر گندی چارپائی دھونے کے لیے گئی۔ جب وہ دھو کر واپس آئی، چارپائی سوکھ گئی اور وہ رات کو اس پر سوئی تو پھر کیا تھا، نذیرہ کو غشی کا دورہ پڑا اور چارپائی پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے خاوند نے نذیرہ کو ہوش دلائی اور اس کے بعد یہ کہتا کہ یہ چارپائی میں کون سا سانپ گھسا ہوا ہے جو تیرے حواس چھین لیتا ہے، اور خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ چینک مار کر چارپائی سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نذیرہ بی بی اور تمام گھر والے اس آفت ناگانی سے بہت گھبرائے، بیچارے ساری رات سوئے بھی نہیں۔ دن چڑھتے ہی سارے گاؤں میں چارپائی کا قصہ زبان زر عام ہو گیا۔ گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا اس پرسرار چارپائی کی زیارت کو آنے لگا۔ کوئی بھی اس چارپائی کو ہاتھ لگانا تو درکنار اس کے قریب بھی جانے سے ڈرتا تھا اور گھبراتا تھا۔ دور دور کھڑے بس اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ دیر ہو گئی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اب تو دوسرے گاؤں کے لوگ بھی ٹولیوں کی شکل میں چارپائی کی یاترا کو آنے لگے۔ میاں جی جو ہماری مسجد کے امام تھے، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کر کے چارپائی پر بیٹھنے کی ٹھانی۔ ابھی کوئی 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ میاں جی کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ 1 گھنٹہ تک میاں جی اسی حالت میں رہے، بعد میں وہ چارپائی سے دور جا گرے، جیسے کسی انجانی طاقت نے ان کو پٹک دیا ہو۔ میاں جی بیچارے زخمی بھی ہو گئے، ان کی بائیں ٹانگ پر چوٹ بھی آئی۔ لوگوں نے میاں جی کو سہارا دے کر ان کے گھر پہنچایا۔ میاں جی کا واقعہ دیکھ کر اب تو تمام لوگ سہم گئے۔ گاؤں کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس قصے کو ڈرامہ قرار دے رہے تھے۔ اب اپنی آنکھوں سے میاں جی کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر کے جائے وقوع سے بھاگے۔ عبداللہ بیٹے، تقریباً 1 ہفتہ یہ تماشا ہوتا رہا۔ بڑے بڑے پیر آئے، کئی طرح کے تویز گنڈے کیے گئے، طرح طرح کی دنیا دی گئی۔ چارپائی اور گھر کو بھی کیل کیا گیا مگر چارپائی کے نزدیک کوئی نہیں جاتا تھا۔ نذیرہ بی بی کی مالی پوزیشن پہلے سے کمزور تھی، اب تویز گنڈوں والوں نے فیسیں لے کر ان کو اور بھی مقروض کر دیا اور مزید حالت دیگر گوں ہوتی گئی۔ میں اتفاقاً گاؤں گیا تو گاؤں کے لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور چارپائی کا قصہ سنانے لگے۔
तमाम वाक़या सुनने के बाद मैंने तुम्हारे चाचा अब्दुल हमीद के ज़रिए शहर में मौजूद अपने एक दोस्त इलियास कादरी को बुलवाया। इलियास साहब के आने के बाद मैं उनके साथ नज़ीरा बीबी के घर गया। इलियास कादरी ने पहला सवाल जो नज़ीरा बीबी से किया वो ये कि बहन जी, जब आप चारपाई धो रही थी तो पानी में कोई चीज़ आपने देखी थी? हाँ भाई जी, दूर से आती हुई मैंने एक पोटली देखी थी। जब वो पोटली मेरे नज़दीक आई तो उसमें कुछ तवीज़ थे जो मैंने पोटली से निकाले और पानी में बहा दिए, और वो सारे के सारे तवीज़ मेरी आंखों के सामने चारपाई के नीचे से होते हुए पानी में बह गए। मैंने बिला खौफ खतर चारपाई को धोया और घर लाकर धूप में डाल दी। सूखने पर जब मैं उस पर सोई तो उसने मेरा हशर कर दिया। मेरा हावन जो उसको ड्रामा कहता था उसको भी उसने पटक दिया। यहाँ तक इस पुरसरार चारपाई ने बेचारे मियाँ जी को भी उल्टा करके रख दिया। फिर इलियास साहब ने मुझसे कहा, फ़कीर मोहम्मद उठो और चारपाई को धूप में ले चलो, उसका मुआयना करते हैं। मैंने चारपाई उठाई और सहन में लाकर खड़ा कर दिया। फ़कीर मोहम्मद, इसको गौर से देखो, इलियास साहब ने कहा। मैंने चारपाई को अच्छी तरह उलट पलट कर देखा। चारपाई के निचली साइड पर एक कागज़ का टुकड़ा चिपका देखा, जिसे मैंने उतार कर इलियास साहब को थमा दिया। देखो फ़कीर मोहम्मद, यही कागज़ का टुकड़ा मुसीबत की जड़ थी। यह पुरस्रार तवीज़ है जो काले इल्म से किया गया है। नज़ीरा बीबी बेचारी को इल्म ना हो सका कि चारपाई के बान के साथ तवीज़ चिमट गया है। सूखने पर मज़ीद उसकी पकड़ पक्की हो गई है और तवीज़ ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। फ़कीर मोहम्मद, जाओ इस तवीज़ को नाले में बहाने का बंदोबस्त करो। और कोई भी इस तवीज़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मजबूरन मुझे खुद ही जाकर उसे नाले में बहाना पड़ा। फिर इसके बाद जब वापस पलटा तो इलियास साहब ने हुक्म दिया, फ़कीर मोहम्मद, चारपाई पर बैठो। बेटा, मैं हुक्का लेकर चारपाई पर बैठ गया। नज़ीरा बीबी के खावंद को कहा कि तुम भी चारपाई पर बैठो। बेचारा बैठ तो गया मगर अंदर से डर रहा था। इलियास साहब ने कहा कि मैंने आपके सामने चारपाई से चिमटा हुआ तवीज़ उतार कर पानी में बहा दिया है। चारपाई अब भी चारपाई है। शैतानी कुव्वतें इससे दूर कर दी गई हैं। अब इसे बिला खौफ व खतर अपने इस्तेमाल में लाओ। नज़ीरा बीबी चाय बनाकर ले आई, साथ मिठाई भी मंगवा ली। थोड़ी देर हम नज़ीरा बीबी के घर रहे। चारपाई ने किसी को कुछ नहीं कहा। इलियास साहब ने कोई फीस वसूल नहीं की। नज़ीरा बीबी के घर से दुआएं लेते हुए वापस शहर पहुँचे। रास्ते में मुझे उन्होंने बताया, तवीज़ किसी पंडित आमल की मेहनत का निचोड़ था। यह तवीज़ तबाही और बर्बादी के लिए किया गया था। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि नज़ीरा बीबी के किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है।